بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ایریس برج حمل سیارہ مریخ والوں پر سال 2020 کیسے حالات و اثرات لائے گا اور انسان کا عقل۔ تو پہلے یہ بات کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چل پھر نہیں سکتا، فقط دو زبانیں جانتا ہے، ہنسنا اور رونا۔ یہ زبان پوری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا ہے تو نقل و عقل کو استعمال میں لاتا ہے، اور اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے جانوروں کو عقل نہیں ہوا کرتا۔ جانوروں میں یادداشت کی میموری کم ہوا کرتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ جانوروں میں فقط کتے کی میموری ہوتی ہے، وہ اپنے مالک کو برسوں کے بعد بھی پہچان لیتا ہے۔ دھرتی کا ہر عناصر، درخت، پتے وغیرہ پیدا ہو کر پھیلتے سکڑتے فنا ہو جاتے ہیں، اور کچھ عقل کے اکابروں نے معلوم کر لیا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم موجود تھے اور فنا کے بعد بقا ہے۔ عبرت یہ کہ ہر انسان کو مختلف کر کے بھیجا ہے، ہر کوئی اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں بنے گا۔ ایک بات کہ ہمارے انگوٹھے کی فنگر پرنٹ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملا کرتی، یہاں تک کہ جو مر گئے ہیں ان کی بھی فنگر پرنٹ ہم سے نہیں ملتی۔ تو اوپر والی باتیں میں نے آپ سے شارٹ کٹ میں بیان کی ہیں، ویسے سمجھو کہ یہ پورا کتاب ہے۔ تو اب میرے بھائی دوست، برج حمل ایرس والوں کے حالات اس سال 2020 کے دوران کیسے رہیں گے، یہ بیان کرنے کے لیے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ماہ جنوری 2020 کے دوران آپ کا اپنا سیارہ مریخ 7 تاریخ کو برج تبدیل کر کے آپ کے ذائچے کے 9ویں خانے برج قوس میں داخل ہو رہا ہے 45 دن کے لیے۔ اور اس ماہ جنوری کے دوران زیادہ سیاروں کی حرکت آپ کے 10ویں خانے پر ہے۔ عطارد، شمس، مشتری، پلوٹو، زحل، سیارہ زہرہ 11ویں خانے پر ہے، یورنس دوسرے خانے پر۔ تو ان سبھی سیاروں کے اثرات یہ بتا رہے ہیں کہ ماہ جنوری کے دوران آپ کی شخصیت چھپ نہیں سکتی، آپ کے پیشے کے متعلق کام، کاروبار وغیرہ عروج پر رہیں گے۔ آپ کے والدین، اولاد، پیر، استاد، دوست عزت کا باعث بنیں گے۔ مطلب سال 2020 کے شروعات میں آپ بہت فائدے حاصل کر پائیں گے۔ اس کے بعد ماہ فروری کے دوران شمس و عطارد 11ویں خانے پر ہوں گے اور سیارہ زہرہ 12ویں خانے پر ہے۔ تو فروری کے دوران اپنے شاگرد، اولاد، ملازموں سے فائدے اور دوستانہ کمپنی رہا کرے گی، اور اپنے شریک کار، شراکت داری وغیرہ اخراجات کا سبب بنیں گے۔ غیر جانکاری کے بغیر کہیں پر بھی پیسہ خرچ نہ کریں۔ 1 فروری کو قمر برج ثور میں یورنس کے ساتھ ہے، اس وجہ سے آپ کی جیب بھرتی اچھی رہے گی، لیکن اخراجات بھی ہوں گے۔ اور ایک بات کہ سیارہ مشتری پورا سال آپ کے 10ویں خانے پر حرکت کرے گا، تو یہ وجہ آپ کے پیشے کاروبار کے متعلق خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ البتہ اس کے ساتھ زحل، پلوٹو بھی 10ویں خانے پر ہیں، تو کچھ دقتیں پیش آ سکتی ہیں، لیکن 10ویں خانے میں سیارہ مشتری اچھا مانا گیا ہے۔ ویسے بھی آپ کے 9ویں خانے مقدر کا مالک سیارہ ہے، یہ آپ کے ذائچے میں اچھی پوزیشن ہے۔ اور مارچ 2020 کے دوران شمس عطارد آپ کے ذائچے کے 12ویں خانے پر ہوں گے، جو اخراجات مفلسی سے وابستہ ہے، اور آپ کا سیارہ مریخ 10ویں خانے میں داخل ہو چکا ہے، تو مریخ کی وجہ سے آپ زیادہ قوت و حرکت میں رہیں گے، اپنے پیشے کے متعلق پروموشن ہو سکتا ہے، اور اپنے کھانے پینے، پہننے کی اشیاء، اولاد وغیرہ خرچہ کا باعث بنیں گے۔ صحت ہلکی پھلکی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ماہ اپریل 2020 کے دوران سیارہ شمس آپ کے پہلے خانے پر قابض ہے، زہرہ دوسرے خانے میں یورنس کے ساتھ ہے، عطارد 12ویں خانے پر ہے، تو ان کی وجہ سے آپ کے اولاد کے تعلیمی مسائل اچھے رہیں گے، تفریح وغیرہ پر جانا ہو سکتا ہے۔ اور سیارہ زحل 2 سال کے بعد برج تبدیل کر کے آپ کے 11ویں خانے پر حرکت کرے گا کچھ مہینوں تک، پھر دوبارہ رجت میں الٹا چل کر واپس اپنے برج جدی میں 21 جولائی کو داخل ہوگا، اور 29 ستمبر کو مستقیم ہو کر آئندہ 2.5 سال کے لیے برج دلو میں 17 دسمبر کو داخل ہوگا۔ اور آپ کا سیارہ مریخ 11ویں خانے میں 1 اپریل کو داخل ہو رہا ہے، تو ان کی وجہ سے بڑی عمر کے لوگ، بزرگ، استاد آپ کی مدد کرنے میں لگ جائیں گے۔ بالا افسران وغیرہ سے روزمرہ کمپنی رہا کرے گی۔ یہ دونوں سیاروں کے لوگ آپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ اور مئی کا مہینہ تقریباً اپریل جیسا گزرے گا، مالی پوزیشن اچھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ شراکت داری کے متعلق رابطے زیادہ رہا کریں گے، آپ کو محبت کے متعلق میسیجز آ سکتے ہیں۔ اور آپ کا سیارہ مریخ 12ویں خانے پر 13 مئی کو داخل ہو چکا ہے، اس لیے ماہ جون آپ کے لیے احتیاط طلب ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے مٹیریل کا نقصان کر سکتے ہیں، فضول فٹنگ سے واسطہ پڑے گا، لیکن سیارہ مشتری 10ویں خانے میں ہونے سے آپ کا بچہ بند موجود رہے گا، سواری وغیرہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے، بقایا ماحول پچھلے مہینوں کی طرح رہے گا۔ اور ماہ جولائی 2020 آپ کا جون کے مہینے سے بہتر ہے، آپ کا سیارہ مریخ پہلے خانے میں آ کر فل عروج پر حرکت کر رہا ہے، شمس و عطارد 4تھے خانے پر ہیں، تو ماہ جولائی 2020 کے دوران آپ کے اہم کام سر انجام پائیں گے۔ اور ماہ اگست 2020 کے دوران آپ کا سیارہ مریخ پچھلے ماہ سے پہلے خانے پر ہے،
سیارہ شمس اپنے برج اسد میں آپ کے 5ویں خانے پر ہے اور سیارہ مشتری رجت کی پوزیشن میں مریخ کو ناظر ہے، تو اس ماہ اگست کے دوران برج اسد کوس برج حمل والوں کو تفریح جیسے بڑے سفر پیش آئیں گے۔ سیارہ مشتری شمس مریخ آپ کے ذائچے میں اچھی پوزیشن بنا رہے ہیں اور سیارہ زہرہ رجت میں ہونے کی وجہ سے پچھلے 4 ماہ برج جوزا میں حرکت کر رہا تھا، اب 17 اگست کو آپ کے چوتھے خانے برج سرطان میں داخل ہوگا۔ تو اگست کے دوران گھر میں شادی منگنی وغیرہ پراپرٹی کے متعلق فائدے ملیں گے اور کوئی بڑی سودے بازی ہو سکتی ہے۔ اور ماہ ستمبر 2020 کے دوران ملازمتی کام اچھے و اہم رہیں گے، اولاد کے متعلق خوش فہمی ملے گی، کوئی گیم یا سٹے بازی وغیرہ کی طرف رجحان بڑھ سکتا ہے۔ آپ کا سیارہ مریخ 10 ستمبر کو رجت میں آ کر 4 نومبر کو مستقیم ہوگا۔ رجت میں رہنے کی وجہ سے پورا سال برج حمل میں حرکت کرے گا، اگلے سال جنوری میں برج ثور میں داخل ہوگا۔ یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے، لیکن دوران رجت آپ پر سست رفتاری چھا جایا کرے گی، اپنے آپ کو سرگرم رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ماہ اکتوبر کے دوران ملازمت کے سلسلے میں فسادی مسائل سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور اہم معاہدے ہوں گے، آپ کو کچھ فیصلوں میں شرکت کرنی پڑے گی، مالی حالات میں دگنا فائدہ مل سکتا ہے، اپنے کپڑے وغیرہ لینا نصیب ہوں گے۔ اور ماہ نومبر سیارہ زہرہ 7ویں خانے پر ہے جو شادی منگنی دعوت وغیرہ کے حالات لائے گا، لیکن سیارہ شمس و عطارد 8ویں خانے پر ہیں، اس وجہ سے ماحول میں تیزگی رہا کرے گی، آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور اس سال کے آخری مہینے دسمبر کے دوران سیارہ زہرہ 8ویں خانے پر ہے، سیارہ شمس و عطارد 9ویں خانے میں آنے سے نومبر کے دوران رکے ہوئے کام ہونے لگیں گے، مطلب ماہ دسمبر آپ کا لکی مہینہ ثابت ہوگا۔ تو اب آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لائک اور بیل آئکن کی گھنٹی کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے۔ میں آپ کے لیے ہر ماہ وار ویڈیو بناتا رہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہم سب کا اللہ نگہبان۔